فرمایا وہ ذات تو مہربان ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کی فلاح و بقا کے لیے ہر وقت اگر کہیں متوجہ رہتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے اتصبرون وکان ربک بصیرا، فرمایا بندے تو خاموش ہو کے اور صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا رب تو تیرا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری جانب کب رجوع کرتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے جو جواب شکوہ میں بندے اور خدا کے درمیان اس مکالمہ کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب شکوہ میں پہلے چونکہ بندے کی جانب سے شکوہ کیا گیا اور اللہ کی جانب سے جو علامہ اقبال صاحب کے اوپر رحمت ہوئی، کرم ہوا، تو جو جواب ملا اس میں ایک کمال کا جواب ہے بندے کو اللہ کی جانب سے، اور وہ کیا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، اور یہ کرم کے ساتھ مائل ہونا ہے۔ اگر وہ عدل کر دے تو کوئی اس لائق ہی نہیں کہ وہ اس کی بارگاہ میں جا سکے، اور اگر وہ کرم کر دے تو پھر کوئی محروم ہی نہیں رہتا۔ اتنی انسانیت ہے، کوئی مانے تب بھی عطا کرتا ہے، کوئی انکار کرے تب بھی عطا کرتا ہے، کوئی تسلیم کرے تب بھی عطا کرتا ہے، کوئی شرک کرے تب بھی عطا کرتا ہے۔ اس نے پیمانہ دینے کے لیے ماننے کا، تسلیم کرنے کا، اقرار کرنے کا رکھا ہی نہیں۔ اگر پیمانہ یہی رکھا جاتا، کوئی مانتا تو اسے عطا کیا جاتا، تو کافر اور مشرک محروم ہو جاتے، منافق محروم ہو جاتے۔ اس نے یہ پیمانہ رکھا ہی نہیں، یہ پیمانہ اس نے اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل پہ رکھا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ تو اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے احسان سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی مہربانی سے وہ تو نوازنا چاہتا ہے، وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک چیز واضح طور پر اپنے دل و دماغ میں ہمیں بٹھانی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے، نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل یہ ادا کر کے ہم کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم اس کی بندگی کریں گے تو اس کی شان ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو اس کی شان نہیں ہوگی۔ اعلان کما کان، وہ تو جیسا تھا ویسا ہے۔ ہم عبادت کریں تب بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور ہم عبادت چھوڑ دیں تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ عبادت کرنے اور نہ کرنا کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس نے خیر کو اختیار کیا فَلِنَفْسِهِ، اس نے بھی اپنے لیے اختیار کیا، وَمَنْ عَصَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اور جس نے شر کو اختیار کیا اس نے بھی اپنے لیے کمایا ہے۔ ہم نے خدا پہ کوئی احسان نہیں کیا عبادت کر کے، بندگی کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، ہم نے اس ذات پہ احسان نہیں کیا۔ تو اس کی رحمت جو بے پایا ہے، تو اس کے حصول کے لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جتنا بڑا کوئی مجرم ہے وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کی رحمت کا اظہار اس کائنات کے اندر اگر کوئی عملی کیفیت میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں جلوہ گر ہے، جن کو قرآن کریم میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے جس طرح اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی احدیت اور اس کی سمادیت کسی کی احتیاج نہیں رکھتی، اسی طرح اس کے محبوب کی رحمت، فضل اور کرم یہ بھی کسی کی تعریف کرنے کی احتیاج نہیں رکھتی۔
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم حضور کا ذکر کریں گے تو بلند ہوگا, ہم نہیں کریں گے تو ذکر کم ہوگا. ایسی بات نہیں. جن کے ذکر کے بارے میں اللہ اعلان کر دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب بندے میں کہاں مجال کہ وہ اللہ کی شایان شان جس طرح اس نے بلند کیا ہے بندہ بلند کر سکے. بندے میں کہاں بساط ہے, کہاں طاقت ہے, کہاں ہمت ہے, کہاں پاور ہے, کہاں قوت ہے. اس لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر میں حضور کا ذکر نہیں کرتا تو اس سے حضور کے ذکر میں کمی واقع ہوگی. یہ بات یا خوش فہمی یا غلط فہمی ہو سکتی ہے. ہمارے بڑھانے سے بڑھتا نہیں اور ہمارے گھٹانے سے کم. اور اگر ہم پیمانہ لے کے ناپنا اور ترازو لے کے تولنا شروع کر دیں کہ حضور کا یہ شان ہے اور اتنا نہیں ہے, تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. انسان کسی بھی چیز کو جانچتا پرکھتا ہے تو اپنی عقل کے نتیجے میں, اور بھائی عقل کل کی پیداوار ہے. یہ حضور کی تعریف اور حضور کی عظمت اور حضور کے شرف کو کما حق ہو کیسے جان سکتی ہے؟ ابھی عقل بنی نہیں تھی. حضور تو اس سے پہلے کے موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں خود کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. صحیح بخاری اٹھائیں, کنت نبیم و آدم و بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مابین تھے, ابھی جسم اور روح کو ملایا نہیں گیا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب نبوت حضور کی صفت ہے, ذات نہیں ہے. تو جن کی صفت تخلیق آدم سے پہلے ہے ان کی ذات کب سے ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجئے. تو عقل کا آغاز جو ہو رہا ہے, اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے, یہ حضور کے واسطہ سے ہو رہی ہے, حضور کے وسیلہ سے ہو رہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے توسل سے. اور اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو, حضور نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو محدثین نے, اہل نظر نے اس کے اوپر پورا تبصرہ کیا ہے کہ جو عقل سے مراد ہے وہ عقل مصطفیٰ ہے, اور جو قلم سے مراد ہے وہ قلم ذات مصطفیٰ ہے, اور جو نور سے مراد ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. اور اقبال نے تو مسئلہ بھی حل کر دیا. اقبال نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگی نہ رنگ, تیرے محیط میں حباب. فرمایا لوح بھی آپ کی ذات ہے, قلم بھی آپ کی ذات ہے, اور اگر کتاب دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے. فرمایا وہ کتاب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں ایک نکتے کی بات عرض کر دوں, بہت پتے کی بات ہے. انسانی عقل اور انسانی شعور اور ادراک جو ہے نا, اس کی ایک حد تک پہنچ ہے, یہ آگے نہیں جا سکتی, اس سے آگے یہ کراس نہیں کر سکتی. مثلا عقل کہتی ہے آسمان میں خرق و تیام نہیں, یعنی اس کا پھٹنا اور اس کا ملنا. اگر وہ پھٹا اور ملا تو درمیان میں دراڑ یا لکیر ہونی چاہیے جو اس بات کو واضح کر رہی ہو کہ یہاں سے سوراخ ہوا تھا, بعد میں اسے ملا دیا گیا. عقل یہ تقاضا کرتی ہے, عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ درمیان میں وہ دراڑ یا لکیر ہونی چاہیے یا دروازہ ہونا چاہیے. مگر قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر.
कुरान ये कहता है खुदा ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने खुदा को देखा। अक्ल कहती है दरार होनी चाहिए, कुरान कहता है वो कादिर मुतलक है, जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, एक पल में ले भी जाए, एक पल में ले भी आए। ये खुदा की कुदरत है। वह अला कुल्ल शैइन कदीर, वो कादिर मुतलक है, उसको सब इख्तियारात हैं, वो कुदरत कामिला रखता है, तसर्रुफ कामिल रखता है, उसको सब इख्तियार हैं। इसलिए उसकी शान उलूहियत, उसकी शान रुबूबियत किसी चीज की एहतियाज नहीं रखती। जब वो चाहता है, जिसके लिए चाहता है, जो चाहता है, वो अपनी कुदरत कामिला से कार फरमा देता है। और अक्ल का एक अपना तकाजा है, अक्ल एक अपना तकाजा रखती है। और वो क्या? अक्ल का तकाजा है कि देखने के लिए आंख हो, सुनने के लिए कान हो, सोचने के लिए दिमाग हो, पकड़ने के लिए हाथ हो, चलने के लिए पांव हो। ये अक्ल का तकाजा है। मगर जो रिवायत नचीज ने पेश की, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो मेरा सवाल सादा सा है आप अहबाब से, आप लोगों से, बैठो मेहरबानी, आप अहबाब से, आप लोगों से नचीज का सादा सा सवाल है कि पानी एक वजूद है, मट्टी एक वजूद है, पानी एक वजूद है, मट्टी एक वजूद है, और वजूद को तकने के लिए आंख की जरूरत है। और जब आदम अलैहिस्सलाम का पानी और मट्टी इसको मिक्स करके गारा बनाया जा रहा था, या वजूद और रूह को जब मिलाया जा रहा था, तो उनको देखने के लिए आंख की जरूरत है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पानी की हायत और मट्टी की हायत, जिस्म की हायत और रूह की हायत का जिक्र फरमा रहे हैं, जबकि उसे तकने के लिए आंख की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या उस वक्त हुजूर का ज़हरी वजूद मुबारक बना था? हुजूर की ज़हरी तख्लीक हुई थी इस वजूद मुबारक की। आंख मुबारक जो ज़ाहरी है, ये मारिज़ वजूद में आई थी? अभी नहीं आई। अभी हुजूर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के तकरीबन 6100 साल बाद तशरीफ लाए, और आज से तकरीबन 7500 साल गुजर गए। आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6100 साल बाद तशरीफ ला रहे हैं। वजूद मुबारक उस वक्त इस कायनात के अंदर जलवागर हो रहा है, और हुजूर फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के माबैन थे, मैं उस वक्त भी नबी था। और नबूवत हुजूर की सिफ्त है, जात नहीं है। तो जिनकी सिफ्त का ये कमाल है, उनकी जात का कमाल क्या होगा? तो जो बगैर आंख के इतना तकते हैं, बात नहीं समझे, अहले ज़ौक़ बैठे हैं, जिनकी आंख नहीं बनी थी ज़ाहिरी, जो बगैर आंख के आदम अलैहिस्सलाम के पानी और मिट्टी, जिस्म और रूह का नजारा कर रहे हैं और तक रहे हैं, तो जो बगैर आंख के इतना तकते हैं, जब आंखें मिल गई होंगी तो कितना तकते होंगे, आंख बन गई होगी तो कितना देखते होंगे। इससे नतीजा निकलता है कि हम देखने के लिए आंख की एहतियाज रखते हैं। अरे मुस्तफा देखने के लिए आंख के मोहताज नहीं, बल्कि आंखें मुस्तफा की मोहताज हैं, आंखें हुजूर की मोहताज हैं, हुजूर किसी आंख के मोहताज नहीं हैं। इसलिए ये ज़हनों में बिठा